السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ حکومت اور اپوزیشن کے بیچ مذاکرات سے متعلق اگلی بیٹھک تو ہونی ہے، لیکن پچھلے چند گھنٹوں میں، پچھلے چند دنوں میں بظاہر لگ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے بیچ جو ماحول سازگار تھا اب اس میں کچھ حدت بڑھتی جا رہی ہے، ماحول کچھ تلخ بھی ہو رہا ہے۔ آج جو سینٹ کا اجلاس ہوا اس میں بھی یہ سازگار ماحول مختلف شعلہ بیانیوں کی نظر ہوتا دکھائی دیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف تو یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی نیت پر شک ہے، انہیں یہ مذاکرات نتیجہ خیز اور کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے گئے تھے جن پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، اب اس کا فیصلہ 17 جنوری کو آنا ہے، اور گزشتہ روز کی جو فیصلہ نہیں آ سکا اس پہ جو عدالت کا حکم ہے وہ بھی سامنے آیا۔ حکم نامے میں یہ بتایا گیا ہے کہ عدالت انتظار کرتی رہی جیل سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے بانی پی ٹی آئی سے متعلق، اور انہوں نے کہا کہ جب تک فیملی اور وکلاء نہیں آ جاتے اس وقت تک میں پیش نہیں ہوں گا۔ بہرحال اب 17 تاریخ ہے، لیکن اس کیس کا جو دوسرا پہلو ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، وہ یہ بھی ہے کہ اس کیس میں جو فیصلے میں تاخیر ہے اس کی ایک وجہ یہ مذاکرات بھی کہی جا رہی ہے۔ مذاکرات سے متعلق تو بعض حلقوں کا یہ کہنا ہے، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پس پردہ اصل مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ جو کمیٹیاں ہیں یہ تو ان مذاکرات کو چہرہ دینے کے لیے ہیں۔ بہرحال یہ کہانی کیا ہے، کیا جو امید پیدا ہوئی تھی کہ ملک کے اندر بھونچال کی کیفیت ختم ہوگی وہ امید ابھی بھی قائم ہے یا یہ امید دم توڑتی نظر آ رہی ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ آرمی چیف نے پشاور میں سیاسی جو عمائدین ہیں ان سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے، اور ریاست ہے تو سیاست ہے، اور ریاست خدا نخواستہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم سب کو بلا تفریق و تعصب دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، غلطیوں کو نہ ماننا اور ان سے نہ سیکھنا اس سے بڑی غلطی ہے۔ دوسری جانب ایک اور اہم فیصلہ آج کابینہ کی طرف سے ہوا، جو آئی پی پیز ہیں چائنا کے 15 آئی پی پیز، ان کے ساتھ معاہدے دوبارہ کرنے کی منظوری لی گئی ہے۔ اور ایک اور بھی فیصلہ ہوا ہے، ایف بی آر کی طرف سے 1010 کے قریب گاڑیاں افسران اور اہلکاروں کے لیے خریدنے کی بات ہو رہی ہے۔ ترجمان ایف بی آر کے مطابق یہ بڑے افسران کے لیے نہیں بلکہ 18 گریڈ تک جو آفیسرز ہیں ان کے لیے خریدی جائیں گی۔ ایک جانب ہم چائنا کی محنت ترلا کر رہے ہیں اخراجات کم کرنے کے لیے، دوسری جانب ٹیکس کلیکشن کے لیے یہ مزید ایک بوجھ ہے تقریباً 6 ارب روپے کا۔ حکومتی اخراجات کس حد تک کم ہو رہے ہیں، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے۔ رؤوف حسن صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ رؤوف صاحب شکریہ آپ کا۔ رؤوف صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ ارشاد صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو پچھلے 24-36 گھنٹے میں ہو رہا ہے؟ خواجہ صاحب کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، شعلہ بیانی وزیر اطلاعات بھی کر رہے ہیں، اعجاز چودھری صاحب کے پروٹیکشن آرڈر جاری ہوئے، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اب ان کی بیٹھک بھی ہونی ہے مذاکراتی کمیٹی کی 17 تاریخ۔ 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے سے بھی متعلق یہ ہے کہ اب وہ فیصلہ آ جائے گا، تو یہ کیا مذاکرات کے لیے ماحول سازگار رہے گا، یا جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بگڑ رہا ہے اور یہ آنے والے گھنٹوں میں مزید بگڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ سازگار ماحول تو خیر پیدا کرنے کی پہلے دن سے کوشش کی ہی نہیں گئی، نہ پہلی میٹنگ میں یہ طے کیا گیا۔ کم از کم یہ تو طے ہو جانا چاہیے تھا کہ آج کے بعد سیز فائر ہوگا، اور میں یہ بات پہلے کہہ بھی چکا ہوں، اور وہ تو کسی نے کوشش نہیں کی، دونوں طرف سے کوشش نہیں ہوئی۔ لیکن جو حیرت انگیز بات ہے جو خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں جب شعلہ بیانی خواجہ آصف صاحب کی، تو خواجہ آصف صاحب ترجمانی کر رہے ہیں اس وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی۔ وہ از خود اس طرح کی بات کرنے والے نہیں ہیں، نہ اتنے وہ نڈر اور بہادر آدمی ہیں کہ لیڈران یا جن سے وہ جن کو جواب دے ہیں ان کے رخ کسی اور طرف ہو، یہ اس سے اختلاف کی جرات کرنے والے نہیں ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو ان کو بھی آگے کر رہا ہے کہ آپ یہ کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس مذاکرات کے علاوہ آپشن کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپشن ہوتے ہیں نا کہ اچھا جی یہ نہیں کریں کہ جو کچھ آپ نے آپشنز تھے اپوزیشن کو دبانے کے یا اپنی من مانی کرنے کے یا اپنی مرضی سے معاملات چلانے کے، وہ تو آپ نے پچھلے دور میں بھی استعمال کیے، اب بھی 10 مہینے سے آپ اقتدار میں ہیں، آپ نے کر لیے۔ تو آپشن تو یہی ہے حکومت کے لیے۔ اب کون چاہتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں؟ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب تو ضرور چاہتے ہوں گے۔
اب شہباز شریف صاحب کی اس خواہش کا کون احترام نہیں کر رہا، یہ میرے لیے ایک سوال ہے کہ بھئی کیوں وہ کون نہیں چاہتا کہ شہباز شریف صاحب حکومت چلائیں، جتنے عرصے کے لیے بھی وہ اپوزیشن سے کچھ نہ کچھ وہ وقت لیں اور اس کے ذریعے اپنا امیج بھی کہ بہتر کریں، معیشت کی بھی کچھ نہ کچھ بہتر کریں، اور اگلے الیکشن میں وہ جب بھی ہوتے ہیں جانے کے قابل ہوں۔ اب تک تو وہ خود مانتے ہیں، اور ساری پارٹی کے ہمارا جو کیپٹل جو پولیٹیکل کیپٹل جو تھا وہ سارا کا سارا ہم کنزیوم کر چکے ہیں، اور ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے وہاں کے پاس جانے کے لیے۔ پچھلے سال بھی نہیں تھا، اب تو مزید حالات خراب ہیں۔ تو اس لیے جو بریدنگ سپیس چاہیے حکومت کو وہ مذاکرات کے ذریعے مل سکتی ہے، لیکن مسلسل اس میں رکھنے بھی اٹکائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اعجاز چودھری صاحب کا پروٹیکشن آرڈر جاری ہوا ہے، اگر وہ آ جائیں گے ایوان میں تو کیا ہو جائے گا؟ ایک تقریر کریں گے، اپنی بھڑاس نکالیں گے، اس کے بعد جیل واپس چلے جائیں گے۔ تو اس کو روکنا جو ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ جاری کیے ہیں۔ مجھے یاد ہے انہوں نے کتاب میں وہ واقعہ بھی لکھا ہے، ہم زبانی بھی ان سے سن چکے ہیں کہ یہ غلطی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی تھی۔ انہوں نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے شیخ رشید کے، اور حاجی بوٹا تھے ملتان سے، MNA گرفتار تھے مسلم لیگ نون کے، تو گورنر الطاف صاحب تھے، یہ چچا تھے فواد چودھری صاحب کے، وہ اڑ گئے کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہوگا، انہوں نے بے نظیر بھٹو کو قائل کر لیا۔ لیکن بالآخر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جناب گیلانی صاحب سے کہا، ایک اٹارنی جنرل کو استعفیٰ دینا پڑا اس بیس پہ، انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک تھے، مجھے گمراہ کیا گیا تھا۔ بالآخر غلطیوں کا احساس کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ دوبارہ گیلانی صاحب نے جاری کیے ہیں، جاری کیے ہیں۔ اب میرا خیال ایک دفعہ اگلی کتاب جب آئے گی تو پھر وہ شاید بتائیں گے کسی کا کہ صحیح ہے۔ رؤوف حسن صاحب، حالات میں حدت بڑھ رہی ہے پچھلے کچھ گھنٹے سے، آپ کے انالیسس کیا ہیں کہ کیا یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے، یہ کسی نتیجے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، نتیجہ خیز مذاکرات ہوتے ہیں جس میں سے دونوں مذاکراتی ٹیموں کو کچھ نہ کچھ ملنے کی امید ہو یا کچھ نہ کچھ وہ حاصل کریں۔ اب جو ہماری ڈیمانڈز ہیں، ابھی تو ہم نے صرف 2 ہی ان کو پیش کی ہیں، ایک تو سیاسی اسیران کی رہائی ہے، اور دوسرا جو جوڈیشل کمیشنز بنانے کی ہے۔ اگر یہ کمیشنز بنتے ہیں اور سیاسی اسیران رہا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور باقی ڈیمانڈز بھی جو ٹیبل کے اوپر آ جائیں گی، تو یہ حکومت تو چلی جائے گی نا۔ اگر بصورت اگر وہ آپ قبول کر لیں یا مان لیں ہماری ڈیمانڈز، تو یہ حکومت تو نہیں رہے گی۔ کنسیکوینٹلی میری کنٹینشن پہلے دن سے یہ رہی ہوئی ہے سر کہ یہ مذاکرات یہ نہیں کر رہے، تو اب چونکہ یہ مذاکرات کی کامیابی حکومت وقت کو سوٹ نہیں کرتی، اس لیے خواجہ آصف صاحب یا اور ان کے جو منسٹرز ہیں وہ اس میں رکھنے ڈالنے کی کوشش بڑی دیر سے کر رہے ہیں۔ 6 دن 7 دن تک تو خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں کروا کے دے سکے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ حکومت ہے نا، یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس طاقت ہے، تو وہ پھر کمٹ کرنے کے بعد خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں ہماری مذاکراتی ٹیم کی 6 دن کروانے کا نہ کروا سکے، اور اس کے بعد کہا جی کہ ہم تو مجبور ہیں، ہم نہیں کروا سکتے۔ آج جو ہمارے سینیٹر صاحب کو پروٹیکشن آرڈر ان کا آیا ہے، جیسا کہ ارشاد صاحب نے ابھی فرمایا ہے، وہ نہیں پیش کیا جا سکا، ان کو نہیں وہ سینٹ میں آ سکے۔ کیوں؟ اگر حکومت وقت نے وہ پروٹیکشن آرڈر دیا ہے، ایشو کیا ہے، تو پھر ان کو یہ بھی انشور کرنا چاہیے تھا کہ وہ سینٹ میں آتے، لیکن نہیں کروا سکے۔ کنسیکوینٹلی میں بار بار اسی چیز کو کنٹینٹ کرتا ہوں کہ اس حکومت کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ مذاکرات ہوں یا کامیاب ہوں۔ حکومت کے بارے میں ہمارا یہ ہے نقطہ نظر کہ جی وہاں 2 گروپ ہیں، ایک چاہتا ہے مذاکرات ہوں، دوسرا چاہتا ہے مذاکرات ناکام ہوں۔ آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی میں بھی، آپ کے ہاں بھی تقسیم ہے، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں اور وہی کامیاب ہوں گے، یہ صرف چہرہ ہے۔ یہ بات بہت سارے لوگ اور بھی کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم کے ذریعے ہی مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ سامنے اور کہیں کی میں نے بات نہیں کی میرے بھائی، پلیز۔ اب پھر گوہر علی خان صاحب، عمران خان صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، یہ باقی لوگ کس چیز کی تردید کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہی مذاکرات ہیں اور انہی کو کامیاب ہونا چاہیے۔
اگر آپ بھی نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، وہ بھی نہیں چاہتے، تو پھر یہ ڈھونگ رچایا کیوں گیا ہے؟ دیکھیے ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے چاہیے، ہم مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے اور آئی ہوپ اینڈ پرے کہ مذاکرات کامیاب ہو۔ میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ اپیرنٹلی جن کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، جو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کے پاس پاور نہیں ہے، ان کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں۔ اور لازمی بات ہے کہ مذاکرات نہ ہوتے، اگر ان لوگوں کی اس میں رائے شامل نہ ہوتی، ان کی اپروول نہ ہوتی، تو یہ ان کی اپروول کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور انہیں سے اسی لیے اجازت دی جاتی ہے۔ ہمارے بندوں کی ملاقات نہیں کروا سکتے، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو پروڈیوس نہیں کیا گیا، وہ مطلب ان کے کراس کرنٹس ہیں اپنے اندر۔ تو مذاکرات کے ساتھ تو ہماری امیدیں جڑی ہوئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں۔ ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے تھے کہ جی جن کے پاس طاقت ہے مذاکرات کرنے کا نہیں سکتا۔ سوری، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ یہ فارغ ہو جائیں، دیکھیں مذاکرات میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کچھ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، کچھ اگر شرط بنیادی یہ ہے کہ جی حکومت چھوڑ دیں، تو پھر تو ظاہر ہے مذاکرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور وہ حکومت کیوں چھوڑیں؟ دیکھیے ارشاد صاحب، میں نے کہا نا کہ جو ہمارے مطالبات ہیں جو ہم ٹیبل کے اوپر رکھ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ کنسیکوینٹلی میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ حالانکہ کی اپروول ہے یہ مذاکرات کے ساتھ، لیکن اس حکومت کا انٹرسٹ اس کی کامیابی میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنے وجود کے اوپر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، ان کی اپنی کنٹینیوٹی کے اوپر ان گورنمنٹ لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ میرا پوائنٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے ہمارے میں کوئی دو آراء نہیں ہے، ہم لوگ جینوئنلی ان مذاکرات میں شامل ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، ادروائز ہم اب ریلیکس نہ کرتے۔ جو اپنی پوزیشن تھی، وہ خان صاحب نے وہ پوزیشن ریلیکس کر کے مذاکرات میں شمولیت کی حامی بھری ہے۔ دیکھیں مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں تو حکومت اپوزیشن دونوں مطالبات ٹیبل کرتے ہیں، اس پر نیگوسیشن ہوتا ہے۔ آپ نے دو مطالبات رکھے ہیں، اسیروں کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ اگر یہ دونوں پر حکومت آمادہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نیا مطالبہ کس اصول کے تحت کریں گے؟ کیونکہ آپ کے تو دونوں مطالبات سامنے آ گئے، اگر آپ نے پھر مطالبہ نیا کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ قسطوں میں مطالبات کر کے چاہتے نہیں ہیں کہ پہلے جو یا کچھ آپ حاصل کر کے پھر نیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حکومت ایسے کس طرح تیار ہوگی؟ دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا جی کہ نئے مطالبات ہم رکھیں گے، یہ دو مطالبات ہیں اور خان صاحب نے یہ سوچ سمجھ کے دو مطالبات رکھے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں مطالبات کے پورے کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے لیجسلیٹو پروسیس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جہاں تک رہا یہ جو جوڈیشل کمیشنز ہیں، یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بن سکتے ہیں، اسٹریٹ اوے بن سکتے ہیں۔ نمبر ایک، صرف پرنسپلڈ اپروول چاہیے۔ نمبر دو، سیاسی اسیروں کی قیدی، اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے انٹرونشن ہے، جو بیلز نہیں ہونے دے رہے ہیں، جو عدالتوں کے اوپر پریشر ہے، ان کو ریموو کریں، اور جب یہ ریموو کریں گے تو وہ ود ان ڈیز جو ہمارے اسیران ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ تو یہ دونوں ہم ان دونوں جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں، ان کے ساتھ ان کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ گیج کریں کہ حکومت کی کتنی سیریسنس ہے، وہ آپ بھی یہی ہیں۔ اور اب خان صاحب نے پرسوں یہ کہا ہے کہ جی یہ مطالبات اب جو 16 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہو رہی ہے اس میں رکھیں، اور اس کو کہے جی کہ اگلی میٹنگ تک جب بھی وہ ہوتی ہے which will not be beyond 31st of January، اس وقت تک اس کے کوئی پریکٹیکل سولوشنز لے کے آئیں، کیونکہ اگر وہ نہیں لے کے آتے تو پھر مطالبات کو آگے بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں، اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں، اس پر ظاہر ہے کس طرح بنے گا، کیا ٹی او آر ہوں گے، اس پر ٹائم لگے گا تھوڑا سا، لیکن بنیادی طور پر اصولی طور پر وہ طے کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے۔ سیاسی اسیروں کے لیے بھی وہ کہتے ہیں جی ہم انٹرفیئر نہیں، جواباً وہ کہتے ہیں کہ جی آپ 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے کوئی دھرنا، کوئی لانگ مارچ، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے جس کی وجہ سے حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوں، تو آپ ان کی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیے جی، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی آئین اور قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اگر یہ اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک کہتے ہیں تو پھر ہمارا جو پرامن احتجاج ہے وہ ہر جمہوری پارٹی کا، اپنی سیاسی جماعت کا وہ حق ہے۔ تو یہ جب آئے گا ٹیبل کے اوپر آئے گا، اگر یہ مطالبہ آئے گا تو پھر نیگوسیشنز کی اسپرٹ میں اس کو بھی دیکھا جائے گا، لیکن پہلے ان کی سیریسنس جو ہے
اس کو ہم نے گیج کرنا ہے کہ وہ کتنے سیریس ہیں معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے. صحیح ہے. اچھا رؤف صاحب یہ بتائیے, کل جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کا فیصلہ مؤخر ہوا, اب 17 جنوری کی نئی تاریخ دی گئی. آج جو جج صاحب ہیں انہوں نے ایک حکم نامہ بھی دیا, اس میں وضاحت بھی آ گئی ہے. کیا یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں اسی کمیٹی کے وائے سے ہو رہے ہیں, تو کل کا فیصلہ مؤخر ہونا یہ انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے؟ نہیں, میں نہیں, اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جی. دیکھیے یہ اس کے دو نیریٹیوز چل رہے ہیں, بڑا کلیئرلی ڈیفینیٹو دو نیریٹیوز چل رہے ہیں. ایک نیریٹیو تو بڑا انڈرسٹینڈیبل ہے کہ چونکہ اس کیس میں کوئی اس کی ٹانگیں نہیں ہیں جس کے اوپر یہ کیس کھڑا ہو, تو ان کو یہ ڈر ہے, خوف ہے کہ یہ پچھلے کیسز کی طرح اس میں فوری طور کے اوپر بیل ہو جائے گی اور خان صاحب جو ہے وہ باہر آ جائیں گے, جو وہ نہیں چاہتے. اس لیے انہوں نے 17 کا تاریخ دیا, شاید 17 سے بھی ایک اور ہیئرنگ, ایک اور پاز دیں, 20, 21, 22 تک لے کے جائیں. 17 تاریخ کو ایک اور کام ہو رہا ہے, وہ یہ ہو رہا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 ججز جو ہیں ان کی تعیناتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جو نیا انہوں نے پنڈوراز باکس کھولا ہوا ہے اس کے ذریعے 5. اب باقی 6 ججز جو ہیں چیف جسٹس کے علاوہ وہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں, ان کا لیٹر آپ کو یاد ہوگا جو بھی. تو ان کو خوف تھا کہ ان کے سامنے اگر یہ بیل اپنی لے کے جائیں گے تو فوری طور کے اوپر بیل ہو جائے گی. یہ 5 ججز جب نئے انڈکٹ ہو جائیں گے تو یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی پسند کا بینچ بنائیں, اپنی پسند کا فیصلہ لیں. دیٹ مینس کہ جی خان صاحب کو بیل ڈینائی کی جائے گی. اس وجہ سے یہ ایک نیریٹو یہ ہے. دوسری نیریٹو یہ ہے کہ جی شاید ان کے دل میں کوئی خیال ہے جو میں ذاتی طور کے اوپر اس کے ساتھ اگری نہیں کرتا, میں بلیو نہیں کرتا, کہ چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس لیے مذاکرات کے کانٹیکسٹ میں ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ مزید جو ہے وہ ٹینشن کریٹ ہو, تو اس لیے ان کو آگے کیا گیا ہے. لیکن میں جو میری اپنی ذاتی رائے ہے وہ فارمر جو پہلا میں نے اسٹیٹمنٹ دیا میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ شاید یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ لیول کے اوپر خان صاحب کو بیل نہ ملے. صحیح ہے. اچھا یہ شیر افضل مروت صاحب کو نوٹس کیا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ اور دوسرا, آج بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے سینیٹر قومی اسمبلی میں جو احتجاج ہے اس کا مذاق اڑایا. جب آپ کے لوگ او کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا گدڑوں کی طرح آپ آوازیں نکال رہے ہیں. تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیا شیر افضل مروت اصولی بات کر رہے ہیں آپ کی نظر میں, یا وہ پارٹی کی ڈسپلن کی بارہا خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ اور اگر کر رہے ہیں تو ان کے گریونسز کیا ہیں؟ سر ان کے پارٹی کے وہ بار بار ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے آئے ہیں. اس سے پہلے بھی ان کو پارٹی سے بے دخل کیا گیا ہے, لیکن پھر ان کی ریگریٹس کے اوپر انہوں ان کو دوبارہ پارٹی سے لیا ہوا ہے. اس دفعہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اب ان کو بالکل ریکنسیڈر اینڈ ری انڈکٹ نہیں کروں گا ان کے. سو وہ شو کاز نوٹس دیا گیا ہے. ان کا جواب میرا خیال وہ نہیں دیں گے. اگر دے بھی دیں تو ان کی اتنی زیادہ وائلیشنز ہو چکی ہوئی ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ وہ پارٹی کے ایمبٹ کے اندر رہ کے وہ آپریٹ کر سکتے ہیں, بیکاز وہ آزاد منش آدمی ہیں. ان کے جو دل میں آتا ہے, جو ان کے دماغ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ کیا اس کو پبلک ڈومین میں کہنا چاہیے, یہ نہیں جانے. میں ان کے جو گفتگو ہے اس سے ہمیشہ سے ڈس ایگری کرتا آیا ہوں, آج بھی ڈس ایگری کرتا آیا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے پارٹی میں رہنے کے اپنے تمام راستے جو ہیں وہ مفقود کر دیے ہیں. تو پارٹی سے نکالیں گے تو کیا الیکشن کمیشن میں بھی ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے کوئی ریفرنس وغیرہ پی ٹی آئی دے گی؟ جی میرا خیال ہے کہ پارٹی سے جب نکلیں گے تو بالکل ایسا ہی کیا جائے گا. نہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ آزاد منش ہیں اس لیے یہ کچھ کرتے ہیں, یا کوئی اور بھی آپ کو شکوک و شبہات ہیں ان کے حوالے سے پارٹی کو؟ دیکھیے وہ مختلف آراء ہیں ان کے بارے میں پارٹی کے اندر, میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں ان کو یہاں بیان کروں. لیکن بیونڈ یہ جو انڈسپلن ہے یہ ایز سچ ایسے نہیں ہے. ایک تو وہ ان کی ایک طبیعتاً وہ کنفارم نہیں کر سکتے, وہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے. لیکن اور بھی بہت ساری آراء ہیں پارٹی کے اندر پائی جاتی ان کے بارے میں, اور میرا خیال ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ان کی ذات کے بارے میں بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جی اپنے راستے جدا کر لیے جائیں. میرا نہیں خیال کہ اب وہ پارٹی میں سروائیو کر سکیں گے زیادہ دیر تک. وہ جو بات کر رہے ہیں رؤف صاحب, وہ تو کچھ باتیں تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف خود اپنے آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے کہ جس میں سیکریٹری جنرل کوئی مقرر نہیں ہو سکتا یا کوئی پیرا ٹروپر نہیں ہو سکتا, باضابطہ اس کے لیے الیکٹڈ ہونا پڑتا ہے. تو سلمان اکرم راجہ کا تو جو تقرر ہے وہ تو خود پی ٹی آئی کے اپنے آئین کی خلاف ورزی ہے. دیکھیے میں نے اور بھی 2-3 پروگرامز میں ایکسپلین کیا ہے. یہ چونکہ عمر صاحب جب ریزائن کر گئے تھے تو خان صاحب کو ایک سیکریٹری جنرل اپوائنٹ کرنا تھا. اب وہ ڈی فیکٹو اور جو ڈی جوڑے جو ہوتے ہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ
سیکرٹری جنرل جو ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمیں الیکشن کروانے پڑیں گے. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے تقریباً 1 سال سے ہمارے جو ہم نے الیکشن کروائے تھے اس کے پیپرز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کے بارے میں انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. کنسیکوینٹلی ہم وہ الیکشن کروا نہیں سکتے. سو اس کا لیگل راستہ یہ نکالا گیا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ڈی فیکٹو سیکرٹری جنرل ہوں گے اور وہ تمام پاورز انجوائے کریں گے جو کہ سیکرٹری جنرل کے آفس میں ویسٹڈ ہوتی ہیں. لیکن وہ ڈی جور پوزیشن ان کی جو ہے وہ نہیں ہوگی, وہ سائن وائن نہیں کریں گے. اور اسی طریقے سے اس کو ہم نے لیگل ایمبٹ کے اندر لا کے یہ آپریشن جو ہے وہ ہو رہا ہے. جو ہی الیکشن کمیشن سے ہمیں پیپر مل جاتے ہیں تو وہ اس کے بعد پر ہم الیکشن کروائیں گے اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے ان کو الیکٹ کروائیں گے. اچھا, یہ اس سے ہٹ کے بات ہے, آپ چونکہ تھنک ٹینک کے سربراہ بھی ہیں جو پی ٹی آئی کا ہے, احمد بلال محبوب صاحب نے ایک دفعہ یہ کہا, اس نے کہا کہ جو باقی ساری پارٹیوں کے جو کانسٹیٹیوشن ہیں وہ بڑے سادہ سے ہیں اور انہوں نے کوئی لمبا چوڑا, یہ جو پھنستی ہے پی ٹی آئی آ کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں ایک اتنا انہوں نے ایک گورکھ دھندا خود ہی اپنے لیے کھڑا کر لیا ہے کہ جی اتنی شرائط عائد کر دی ہیں اور اتنا زیادہ امریکہ کے آئین سے بھی زیادہ جمہوری بنانے کی کوشش کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آگے کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں. تو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کو اپنا آئین بھی ریویو کرنا چاہیے؟ جی, آپ نے صحیح کہا, میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب خان صاحب باہر آئیں گے تو ان کے حضور ہم یہ بات عرض کریں گے اور کوشش کریں گے کہ نیا ایک آئین ڈرافٹ کریں جو کہ سمپلیفائڈ ہو, جو کہ زیادہ پریکٹیکل ہو. بالکل یہ ایک مشکل, لیکن یہ اس کے پیچھے جو سوچ کار فرماتی ارشاد صاحب وہ یہی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ پارٹی کو آئینی اور جو ڈیموکریٹک جو طریقے سے استوار کیا جائے اور اس کو بنایا جائے کہ انسٹیٹیوشن بنایا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ماحول ہے اس میں شاید یہ اتنا پریکٹیکل نہیں رہا. سو اس میں میرا خیال ہے کہ کچھ فنڈامنٹل چینجز جو ہے وہ کرنی پڑیں گی, بٹ اس کے لیے ہمیں خان صاحب کا انتظار ہے. وہ انشاءاللہ تعالی جب بھی آزاد ہوتے ہیں تو ہم ان سے, یہ بھی ایک پرائیورٹی آئٹم ہے ہماری جو کہ ان سے ڈسکس کریں گے. جی ٹھیک, بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب, آپ برست موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, 15 جو چائنیز آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ دوبارہ معاہدے کیے جائیں گے, کابینہ نے منظوری دی ہے. توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ 10 سے 12 روپے جو بجلی ہے وہ فی یونٹ سستی ہو جائے گی. حکومت اخراجات کم کرنے اور بجلی سستی کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے. اور دوسری جانب جو FBR والی خبر ہے, 1000 سے زائد گاڑیاں سرکاری افسران کے لیے, ویسے جو ترجمان ہیں ان کی جو موقف ہے وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ بابوؤں کے لیے, بڑے افسر, ان کا بڑے افسران کے لیے نہیں ہے. اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن ذرا ہم جو پولیٹیکل ہے سینیریو اس پہ بات کرتے ہیں. ہمیں احمد بلال محبوب صاحب نے جوائن کیا ہے, فیلڈ کے سربراہ ہیں, سیاسی اور انتخابی مبصر بھی ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کا. احمد صاحب یہ بتائیے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے, کیونکہ آپ بڑا کینلی سارے معاملات کو آبزرو بھی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یہ جو پچھلے 24 گھنٹے سے کچھ ماحول جو پہلے سازگار تھا اس پہ پھر حدت آ رہی ہے, کیا یہ مذاکرات کی بیل آپ کو منڈے چڑھتی نظر آتی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے, یہ مذاکرات جب ہوتے ہیں تو دونوں سائڈوں سے اپنے اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے اور دوسرے فریق سے بہتر کنسیشنز حاصل کرنے کے لیے بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں. کچھ چیزیں اچھی نہیں ہوتی لیکن بہرحال وہ کی جاتی ہیں تاکہ ان مذاکرات میں ایک ایسی فضا قائم کی جا سکے جس میں فریقوں کو اپنے اپنے فریق کو فائدہ ہو. تو یہ غالباً اس طرح کے ہی کام ہیں. کبھی آپ کو ماحول خوشگوار لگے گا, کبھی نہیں لگے گا, کبھی لگے گا ناکام ہو رہے ہیں, کبھی لگے گا کامیاب ہو رہے ہیں. ہم نے ماضی کے جو 2 اس طرح کے مذاکرات دیکھے ان میں بھی ایسے مراحل آئے تھے, ایوب خان اور کابینہ کے ایوب خان اور اپوزیشن کے درمیان اور بھٹو صاحب اور اپوزیشن کے درمیان, اور دونوں میں ایسے ہی اپس اینڈ ڈاؤنز آئے تھے. اب یہ دونوں کی میچورٹی کا تقاضا ہے کہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں, کیونکہ ماضی کے ان دونوں مذاکرات میں جب وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تھے تو اس کا پھر فائدہ فریق کے
तालतरे यानी तीसरे फरीक ने उठाया था और इन दोनों को कुछ भी हाथ में नहीं आया था। नहीं तो अहमद साहब, अब भी ये ख़दशा मौजूद है कि इन मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में कोई तीसरा फरीक फ़ायदा उठा सकता है, ये इम्कान मौजूद है? वैसे हमने दो का तो आपने मिसाल दे दी, हमने ये भी देखा कि जब 99 में GDA था उस वक्त और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठे थे, तो उसका नतीजा भी वही निकला था जो पहले दो मुज़ाकरात की नाकामी पर हुआ। तो अब ये अंदेशा इस वक्त मौजूद है या अब हम इस मराइल से आगे गुजर चुके हैं? नहीं, इन मराइल से हम कभी भी आगे नहीं गुजर सकते, क्योंकि इंतहाई कदम यही है। कोशिश की जाएगी कि उस कदम के अलावा मामलात तय पा जाएं, और ज़रूरी नहीं कि ये बिल्कुल जो भी हो ये बराह रास्त हो या बिल्कुल ओपनली हो, ये अंदर से भी कुछ हो सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर सिस्टम को आगे चलाना है तो बेहतर है कि दोनों फरीक किसी चीज़ पे इत्तफाक कर लें, चंद मोटी मोटी बातों पे इत्तफाक कर लें। बानी PTI इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में जो मुतालबात रखे हैं वो बहुत सख्त नहीं हैं। अच्छा, उनके ऊपर बातचीत हो सकती है और उन्हें माना जा सकता है। तो गवर्नमेंट को भी इस बात का इदराक करना चाहिए कि उनको कोई अकोमोडेट कर सकते हो तो वो ज़रूर कर लें। नहीं, इसमें गवर्नमेंट वाले ये कहते हैं कि जी हम ये दोनों मुतालबात बिलफर्ज मान भी लें तो फिर ये गारंटी कौन देगा कि वो हमें चलने देंगे? वो फिर अगला मुतालबा ये करेंगे कि जी आप हमारा मैंडेट वापस करें। नहीं, ये तो बातें अगर ना भी कही जाए तो हुकूमत का उनसे तकाजा और मुतालबा और एक्सपेक्टेशन यही होगी और उसके ऊपर एग्रीमेंट चाहिए होगा कि वो इस हुकूमत को चलने दें जी, और इस हुकूमत को डिरेल ना करें, क्योंकि उससे वाबस्ता है इकानमी की स्टेबलाइजेशन। एक तो ये, और दूसरी बात शायद वो ये चाहेंगे कि वो फौज के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा हो रहा है वो उनके इन्फ्लुएंस में जो लोग हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें और वो प्रोपेगेंडा बंद हो। मेरा ख्याल है, मुझे अंदर के बात का नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि हुकूमत इन दो बातों का तकाजा करेगी। और तीसरी आपने जो बात की है बहुत अहम है, वो ये है कि अगर आपस में ये तय पा भी जाए चीजें तो उसकी गारंटी कौन देगा? ये एक बहुत बड़ा ऐसा सवाल है जिसका मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा। मैं सोचता रहता हूँ, क्योंकि पहले तो ऐसे गारंटर्स मिल जाते थे, अब कोई गारंटर नजर नहीं आ रहा। सही है। अच्छा, एक बात आपने की वो ज़रा मेरी दिलचस्पी की, आपने कहा कि अंदर से कोई तब्दीली लाने, इसका हुकूमत से अंदर से तब्दीली लाने की तो समझ आती है कि चलो जी, जिस तरह कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब की जगह पे बिलावल भुट्टो साहब आ जाएं, तो ये अंदर से जो तब्दीली होगी ये PTI में भी लाई जाएगी? नहीं, अंदर से मेरी तब्दीली की मुराद ये है कि देखें, हम तो जब इस तरह की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि उससे कम तर में भी कोई तब्दीली ऐसी आ सकती है। वो तब्दीली ज़ाहिर शहबाज शरीफ को हटाने से तो मकसद हल नहीं होगा या बिलावल भुट्टो को लाने से हल नहीं होगा। वो तब्दीली ऐसी होगी कि फिर वो जो हार्ड लाइन है PTI के खिलाफ वही दोबारा रिवाइव हो जाएगी। हार्ड लाइन लेंगे और उसको फिर दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुज़ाकरात से वो मसला हल नहीं हो सका। मेरा मुराद ये थी। अच्छा, नहीं, बुरी हुकूमत की जो बात हो रही है, बुरी हुकूमत की बात भी चलती रहती है, कौमी हुकूमत की बात भी चलती रहती है, तो ये भी कोई आपके रिलायबल सोर्सेज ये बताते हैं कि ऐसी बात है, या बस ये लोग शौक पूरा करने के लिए चला देते हैं? मुझे तो नजर नहीं आता कि बुरी हुकूमत से वो क्या हासिल होगा जो इस हुकूमत से हासिल नहीं हो रहा। मौजूदा हुकूमत पूरी तरह कोऑपरेटिव है, हर चीज करने को तैयार है, और वो चंद उसके कारनामे भी बहरहाल है। इकॉनमी को किसी हद तक उन्होंने स्टेबल भी कर लिया है और चीजें आगे बढ़ रही हैं, बाजार तो ऐसे नजर आता है। तो कोई ऐसी चीज, इस तब्दीली को क्यों, इस हुकूमत को क्यों तब्दील करके एक ऐसी अननोन चीज को ट्राई किया जाएगा, वो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि उसकी क्या जरूरत होगी। हाँ, कभी अगर आपका हुकूमत के साथ कुछ ऐसे मामलात में, स्ट्रेटेजिक मामलात में कोई इख्तलाफ राय हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन ये हुकूमत तो बिल्कुल ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आता कि कोई इख्तलाफ राय सूरत पैदा हो जाए। सही है। नहीं, ये तो रैशनल इसलिए ये दिया जाता है इसका कि ये दोनों एक दूसरे को कबूल नहीं कर रहे। वो एक ऐसी हुकूमत आए जो दोनों के लिए काबिल कबूल है, या दोनों को घर बिठा दे और वो आराम से
इकॉनमी को रिवाइव करे? जी हाँ, ये बात बेवजन है, लेकिन बात यह है कि ऐसी कौन सी ऐसी हुकूमत होगी जो पीटीआई को काबिल कबूल हो जाएगी कि वो बैठे रहे घर पे, वो कुछ ना करे और वो काबिल कबूल होगी। अगर ये शराइत ही कबूल करनी है तो फिर ये बैठे रहें, क्योंकि अगर कोई अबूरी हुकूमत आएगी तो कम से कम ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी गैर मकबूलियत का सफ़र तो बंद हो जाएगा। फिर ये, लेकिन इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है तो तमाम जिम्मेदारी भी अपने सर पे ले रही है, और इसकी मकबूलियत भी हमने देखा है कि जो इक़्तिदार में होता है उसकी मकबूलियत भी कम होती है। तो इसको हटा के एक ऐसी हुकूमत को बिठा दिया जिसके बाद ये मौजूदा हुकूमत नहीं है, कैंपेन जिस तरह चाहे वो करे और अपनी मकबूलियत को रिवाइव करे। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत सेंसिबल चीज़ होगी। अच्छा अहमद साहब, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें जो पीटीआई के मुतालबात हैं, उन मुतालबात में अगर वो मुतालबात मान लिए जाते हैं और साथ ही साथ अब ये 190 जो मिलियन पाउंड केस है इससे मुतालिक भी अब फैसला 17 जनवरी को सुनने में आ रहा है, पहले भी ताख़ीर हो चुकी है इसमें। अगर यहाँ से अगर बरियत होती है वो तो एक क्लीन चिट हो जाएगी, वो तो बहुत बड़ा बूस्ट हो जाएगा पीटीआई के लिए। लेकिन अगर सज़ा होती है वो कितना बड़ा चैलेंज होगा। इधर से अगर सज़ा हो, उधर से जुडिशल कमीशन बन जाए, तो आप समझते हैं कि हुकूमत इस मामले में कामयाब हो जाएगी, या पीटीआई का जो नैरेटिव है या पीटीआई जो इस वक्त खेल रही है उसमें उसको नुकसान होगा? पीटीआई तो इसको मुख्तलिफ अफराद के ज़रिए से ये कह चुकी है कि अगर सज़ा भी हो जाएगी तो मुज़ाकरात पे या मुज़ाकरात के अमल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला है ये इन्फ्लुएंस्ड होगा उनके बकौल, और ये कि हम इसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में, और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट पे, और वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि वहाँ पे ये ओवरटर्न हो जाएगा। तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये इस फैसले से मुज़ाकरात के अमल के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत सेंसिबल फैसला होगा पीटीआई का अगर वो ऐसे वाकई इस पे अमल करेंगे, क्योंकि ये तो अदालत का फैसला है और ये अदालत इसको ओवरटर्न कर सकती है, तो लिहाजा इससे मुज़ाकरात का अमल तो नहीं रुकना चाहिए। एक तबका ये कह रहा है कि ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए वो भी किसी अंदरूनी या बैरूनी दबाव का नतीजा है, और पीटीआई ने अपने 4 मुतालबात थे, 26वीं आइनी तरमीम का ख़ात्मा या वापसी, हमारे मैंडेट की वापसी, और 2 ये मुतालबात है जो इस वक्त हैं। वो इन 2 मुतालबात पे आ गई, एक फ्लेक्सिबल पोजीशन पे आ गई। अब हुकूमत जो है ये मुज़ाकरात कामयाबी नाकामी का दारोमदार उन राब्तों पर, अगर मुज़ाकरात ना भी कहें, उन राब्तों पर है जो पसे पर्दा हो रहे हैं। तो आप भी समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल है, हुकूमत ना खुशी से हुकूमत इस तरफ आई है ना अपोजिशन आई है? देखिए, हुकूमत को तो हमेशा इस बात को प्रेफर करती है कि अगर उसके खिलाफ कोई सड़कों के ऊपर एहतजाजी तहरीक चल रही हो तो वो रुक जाए और वो मुज़ाकरात की तरफ आ जाए। हुकूमत को तो हमेशा इसका फ़ायदा होता है, हुकूमत इसको वेलकम करती है। तो हुकूमत ने तो इसको मेरे ख्याल में बिल्कुल वेलकम किया होगा। लेकिन जो पीटीआई है उसने अपनी पोजीशन को बहुत मैं समझता हूँ कि सिग्निफिकेंटली तब्दील किया है। उनका जो बुनियादी मुतालबा था वो ये कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, वो मैंडेट हमें वापस किया जाए। इससे पीछे हट जाना मेरे ख्याल में बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इसलिए कि पीटीआई शायद अब बहुत सीरियस है कि कोई तय पा जाए मामला और उनकी जो सख्तियां हैं और उनके ऊपर जो मसाइब हैं वो टल जाएं। लेकिन इसका दारोमदार इस बात पे होगा कि क्या वो इस बात पे तैयार हैं कि मौजूदा सेटअप को अगर 5 साल के लिए नहीं तो चलिए 4 साढ़े 3 साल के लिए कबूल कर लें और उसको डिरेल ना करें, क्योंकि इकॉनमी का ताल्लुक है उससे। ये बुनियादी बात होगी। अगर उसके लिए तैयार हैं और फौज के ऊपर तनकीद करना बंद करवा दें, ये 2 काम कर लें और फिर गारंटी भी कोई मिल जाए, तो फिर ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मेरे ख्याल में दोनों फरीकों की ज़रूरत है मुज़ाकरात की कामयाबी। नहीं अहमद साहब, आपको वैसे समझ क्या आती है? ये सवाल हमारे जहन में भी आता है कि कोई साजिश भी नहीं है एज सच,
اسپیکر ایاز صادق ہیں لیکن ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن تو ہے، سب کو پتہ ہے، اور وہ گارنٹی دے بھی نہیں سکتے. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، کیا گارنٹی ہو سکتی ہے؟ دونوں کے بیچ میں کوئی ضامن کون ہو سکتا ہے؟ بس یہ ضمانت اس قسم کی ہوگی کہ پھر یہ جو معاہدہ ہوگا یہ پبلک ہوگا اور یہ عوام کے سامنے لایا جائے گا. اگر وہ اس کے لیے تیار ہوں گے تو پھر وہی ایک ضمانت ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ بیرون ملک کو جو ہمارے ماضی میں دوست اس قسم کی ضمانتیں دیتے رہے ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی ضمانت دے سکیں. میرے خیال میں اسی پہ بات بنیادی طور پہ ہو رہی ہوگی کیونکہ سب سے مشکل کام یہ ضمانت کا ہے، اور کوئی جس دن کوئی ضمانت قابل اطمینان ان کو مل جائے گی تو میرا خیال یہ معاملات بھی طے پا جائیں گے. اچھا یہ فرمائیں کہ ٹرمپ صاحب آ گئے، بہت سارے لوگوں کے تجزیوں کے توقعات کے برعکس وہ اب 20 کو اقتدار سنبھال رہے ہیں. میں صرف یہ بات نہیں کر رہا کہ عمران خان جس طرح کے یہاں ڈسکشن ہو رہی ہے، اوورآل ہماری جو پالیسیز ہیں، پولیٹیکل بھی، فارن پالیسی، ہمارے اقتصادیات، اس پر کتنا اثر ہوگا، کتنی تبدیلی واقع ہوگی؟ بائیڈن دور میں جو کچھ ہو رہا تھا اور ان کے دور میں ہم کیا توقعات کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے حوالے سے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوگی ان کے حق میں اور حکومت پاکستان سے کچھ کہنے کے لیے؟ اس کا بڑا دارومدار، اس کا امکان موجود ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بیرون ملک خاص طور پہ امریکہ میں جو مقیم پاکستانی ہیں وہ کانگریس مین کے ساتھ اور صدر ٹرمپ جو ہونے والے صدر ہیں ان کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ لابنگ کرتے رہے ہیں، اور ان کے پاس پروفیشنل لابسٹ بھی ہیں اور ان کے پاس اپنے وسائل بھی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس قسم کا کوئی دباؤ یا اس قسم کا کوئی پیغام وہ وہاں سے انجینئر کر سکتے ہیں. اور دباؤ کا جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ یہی ہے کیونکہ ہمیں اب امداد تو کوئی بہت زیادہ نہیں ملتی، لیکن میرے خیال میں ہماری جو ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے امریکہ وہ سب سے بڑی ہے. ڈر ہی ہوگا کہ کہیں اس کے اوپر کوئی ٹیکس ویکس نہ لگ جائے، کوئی ڈیوٹیز نہ لگ جائیں جس سے ہماری ایکسپورٹس مہنگی ہو جائے، پھر کم ہو جائے اور ہمارا زر مبادلہ کمانے کی استطاعت جو ہے وہ کمزور ہو جائے. تو یہ امکانات ہیں مجھے لگتا ہے. باقی وہ جنرلی پرائیویٹ سیکٹر کو غالباً انکریج کرنا چاہیں گے اور فوجی طاقت کو اور سرکار کو وہ بہت زیادہ شاید مضبوط ہوتے نہیں دیکھنا چاہیں گے. یہ ان کی اوورآل ایک اسٹریٹجی مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اور خود اپنے ملک کے اندر بھی یہی ہے، تو پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوگی. لیکن اس کا بڑا دارومدار یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو لابی کرنے والے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کتنی شدت سے کرتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ مذاکرات میں یہ بات بھی شامل ہو کہ آپ یہ کوئی ایسی لابنگ کے ذریعے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ان کے خیال میں ملک کے مفاد کے خلاف ہو اور اکانومی کے خلاف ہو. ہم چین کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اپنے آپ کو کم از کم یہ کہتے ہیں، پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر ہے چائنا ہمارا. چین کے حوالے سے جو کچھ ٹرمپ صاحب بیانات دیتے رہے ہیں، جو پالیسیز نظر آتی ہیں، اس کے اثرات بھی ہم پر مرتب ہو سکتے ہیں. یہ بڑی اب تک تو حکومت پاکستان میں سمجھتا ہوں کافی اسمارٹلی ان دونوں طاقتوں کے درمیان کچھ راستہ بنا کے گزرتی رہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ چین کے ساتھ وہ تعلقات کو کسی لیول پہ کمپرومائز کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ہمسایہ بھی ہے، ابھرتی ہوئی طاقت بھی ہے اور ہمارا ایک آزمودہ دوست بھی رہا ہے. تو اس لیے چین کے ساتھ تو نہیں کریں گے، لیکن بہرحال انگیجمنٹ امریکہ کے ساتھ رہے گی تاکہ یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہیں. یہ چل سکتے ہیں، ابھی بھی چلے ہیں، ماضی میں بھی چلے ہیں، ٹرمپ صاحب کے زمانے میں بھی چلے ہیں، اب بھی چل سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری ڈپلومیسی کتنی ایفیکٹو ہوتی ہے. صحیح ہے. احمد صاحب بریف کمنٹ کر دیں، ٹرمپ کی سفارش پہ پاکستان میں بانی پی ٹی آئی کو اگر کوئی ریلیف ملتا ہے تو پی ٹی آئی نے وہ نیریٹیو جو حقیقی آزادی کا اور غلامی سے نجات کا بنایا تھا، کیا وہ ہرٹ نہیں ہوگا؟ بہت ہرٹ ہوگا.
بہت ہرٹ ہوگا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے جو زعماء ہیں وہ بہت پینز لیتے ہیں اس کی تردید کرنے میں کہ ہم جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ ود ان دی کنٹری چاہتے ہیں, ہم باہر سے نہیں چاہتے, امریکہ سے نہیں چاہتے, کیونکہ یہ واقعی ایک بہت کمزور کرے گی پی ٹی آئی کو اور ان کی دلیل کو جو ماضی میں وہ استعمال کرتے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف ایک بیرون ملک سازش ہو رہی ہے. تو اب پھر اگر یہ ہوگا تو یہ تو بالکل اس کے الٹ ہو جائے گا اور یہ ہرٹ کرے گا پی ٹی آئی کو یقیناً. جی ٹھیک, بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب آپ کے وقت کا. کے بعد واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, پہلے ہم بات کر رہے تھے ذرا آئی پی پیز والی. یہ معاہدہ اگر ہو جاتا ہے 10 سے 12 روپے بجلی سستی ہو جاتی ہے, صنعتی یونٹ اگر سستا ہو جاتا ہے, تو ابھی جو حالات ہیں شرح سود بھی نیچے آئی ہے, روپی آپ کا سسٹین ہے, ڈی ویلیو نہیں ہو رہا, تو کتنا بڑا امید ہوگی کہ یہاں پہ صنعت چلے گی, مزید بہتری آئے گی, کاروبار چلے گا؟ نہیں, اس میں تو امید بالکل کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس وقت جو آپ کے بجلی کے ریٹ ہیں بلکہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے, آپ کا ایکسپورٹ متاثر ہوا ہے سب سے زیادہ, اور آپ کے لیے مقابلہ کرنا بیرونی مارکیٹ میں مشکل ہو گیا ہے, اور عام آدمی پر بھی اس کے بہرحال اثرات مرتب ہوئے ہیں. اور اگر یہ 6 سے پہلے میرے خیال ہو چکا ہے, 15 سے اگر اور ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی حکومت کی ہوگی. یہ پہلے بھی کام ہوا تھا لیکن رک گیا تھا, صحیح ہے, مجھے یاد ہے 1920 میں یہ کام ہوا تھا, تو اس کو ہونا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں کہ جب بھی کوئی اکانومی میں بہتری آتی ہے تو ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں اپنی مراعات میں اضافے کے لیے کہ یہ پیسے شاید ہمیں جو بچت ہو گئی ہے یہ اب عیاشی پر, یہ اب ہماری عیاشی پر خرچ ہونے چاہیے, اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جب بھی کوئی مہنگائی ہو, کوئی سختی آئے, پریشانی ہے, وہ عوام برداشت کریں, اور جب بھی کوئی ریلیف ملے تو وہ ہمیں ملنا چاہیے. اب یہ جو خبر ہے, IBR کے ترجمان نے کہا جی یہ گاڑیاں, ایک تو یہ ہے کہ افسران کے لیے نہیں خریدی جا رہی, 18 گریڈ کا جو ہوتا ہے وہ بھی افسر ہی ہوتا ہے, چپڑاسی تھوڑی ہوتا ہے, چپڑاسی تھوڑا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ 6 ارب وہ ایک اچھی خاصی رقم ہے. اگر تو اس 6 ارب کی گاڑیاں خریدنے کے نتیجے میں ہمیں یقین دہانی یہ کرائی جائے کہ کم از کم شارٹ فال نہیں ہوگا, 6000 ارب جو ہے, نہیں 6000 ارب کے ہمارے بڑھ جائیں گے, ریونیو بڑھ جائے گا, کلیکشن میں اضافہ ہوگا, ریونیو ہمارا بڑھے گا, ہم لوگوں کو جو ہے سراغ لگائیں گے, بڑے بڑے جو ٹیکس چور ہیں ان پر ٹیکس لگائیں گے. یا تو ہمیں یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ جی 6000 ارب ایک سال میں نہیں, 2 سال میں نہیں, 3 سال میں 6000 ارب کا, 2000 ارب کا ہم سال کا. اگر ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور میں بھی شوکت عزیز نے یہ کام کیا تھا, جیپیں خریدی گئی تھی, اور یہی جواز پیش کیا گیا تھا کہ جس سے کلیکشن ہماری بہتر ہوگی, ہم جائیں گے بڑی بڑی مارکیٹ. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں وہاں تو گاڑیاں جا ہی نہیں سکتی, شالمی میں کون سی گاڑی جائے گی. اور آج کے دور میں, ڈیجیٹل دور میں, کون سا آپ نے جا کے دکان پہ چھاپا مار کے پتہ کرنا ہے. اینٹی سمگلنگ والوں کو بڑی گاڑیاں دیں جہاں سمجھ آتی ہے, جنہوں نے ریڈ کرنا ہوتا ہے, باقی تو آپ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ خالی جو دی ہوئی ہیں اس کے بھی ہمارے نتائج سامنے ہیں نا کہ کیا کتنا کچھ ہوتا ہے. وہ تو ارشاد صاحب جو آن فیلڈ لوگ ہیں, آن آپریشن لوگ ہیں, ان کے پاس بڑی گاڑی ہمارے ہاں جو بھی سہولت دی جاتی ہے اس کا کوئی ہمیں ریٹرن ابھی تک نظر نہیں آیا. ہمیشہ وہ یہ حق سمجھتے ہیں, وہ فرض نہیں سمجھتے کہ جی ہمیں چیز ملی ہے اب آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے. اگر یہ رویہ ہمارا ہوتا, میں صرف IBR کی بات نہیں کر رہا, اوور آل جو ہمارا سرکاری محکمے ہیں, زوال کا یہ ہے کہ جو چیز وہ لے لیتے ہیں وہ حق سمجھتے ہیں, اور جب وہ ان سے پوچھا جائے کہ پھر آپ نے کیا کچھ نہیں تو وہ 100 بہانے بنا کے رکھ دیتے ہیں. اب 6 ارب اچھی خاصی رقم ہے, 1000 گاڑی آپ دے دیں گے. پہلے آپ حکومت کو, اور اسمبلی میں اب چونکہ سینٹ کمیٹی نے نوٹس بھی جاری کیا ہے, تو چیئرمین IBR جو ہیں
وہ بڑے ایکٹیو آدمی ہیں لنگڑیال صاحب جو ہیں, بڑی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. پہلے وہ جب توانائی انرجی کا وہ تھے تو بجلی کے چوری کو بھی کنٹرول کرنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی. ایک ہمیں اسلام آباد میں انہوں نے بری فلم کی دی تھی. تو یہ بتائیں کہ جناب اس 6 ارب روپے کے عوض 6000 ارب کا ہم ٹیکس کلیکٹ کریں گے, یعنی جو نادہندہ ہیں ان سے وصول کریں گے, نئے ٹیکس گزار پیدا کریں گے, اور اس کے بعد ریونیو آپ کا بڑھے گا. اچھا, ایک وجہ تو انہوں نے یہ بتائی کہ جی اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. دوسری ایک وجہ یہ بتائی کہ یہ ہم کوئی نئے فنڈز نہیں لے رہے, جو بجٹ ہمیں ملا ہے اسی میں سے یہ گاڑیاں خریدیں. بھئی یہ بجٹ آپ کو جب ملا ہے تو اس کو آپ کو ڈیجیٹلائزیشن پر خرچ کریں, کیپیسٹی بلڈنگ پر خرچ کریں. ہم رابطہ کر رہے ہیں جو ترجمان ہیں FBR کے سعید اکرم صاحب, انہوں نے ہم سے کمٹ بھی کیا تھا کہ وہ آئیں گے پروگرام میں. بہرحال ہم ان سے رابطہ کر رہے ہیں, اگر وہ آ جاتے ہیں اپنا موقف ہمارا پلیٹفارم حاضر ہے, وہ اپنا موقف باضابطہ یہاں بھی دینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. لیکن میرا جو سوال ہے ارشاد صاحب وہ یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے IMF کی شرائط کے آگے سکویز کر لیا خود کو. ٹھیک ہے, آپ نے ادارے بند کیے, آپ نے رائٹ سائزنگ کی, یہ سب اقدامات کرنے ہی تھے. ایک دن IMF نہ بھی کہتا تو ایک دن ہم نے کرنے تھے. لیکن وہی لیکیجز, یہ لیکیجز ہے نا ایک طرح کی. ٹھیک ہے, آپ کو اگر 1000 گاڑی کی ضرورت ہے, اگر آپ اس میں 100 گاڑی سے کام چلا لیں یا 200 سے چلا لیں یا 300 سے چلا لیں, کچھ تو بوجھ کم ہوتا, باقی آپ کیپیسٹی بلڈنگ پہ لگا دیتے. یہ لیکیجز اگر ہوتی رہیں, ہم یہ پروگرام کامیابی سے پورا کر بھی گئے, ہمارے پاس ریمیٹنسز بھی زیادہ ہو گئی, ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز بھی زیادہ ہو گئے, اس کے بعد ہم کتنا عرصہ سسٹین کریں گے؟ اصل میں تو ہمیں عیاشی کی لیکیج روکنی پڑے گی. 2 چیزیں ہیں جس پر دیکھیں پوری دنیا میں ہیومن انٹریکشن جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. یہاں ہیومن انٹریکشن بڑھایا جا رہا ہے. یہ افسر جائے گا, مطلب بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, لیکن تجربے کی بات ہو رہی ہے. پہلے یہ نہیں ہے کہ FBR اس وقت بھی چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, یا ایکسائز ٹیکسیشن کا جو محکمہ ہے وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا. ہوتا کیا ہے کہ ایک بندے کو پکڑتے ہیں, اس کے بعد مکمکا کرتے ہیں. وہ جو چوری کر رہا ہے ٹیکس, وہ کچھ نہ کچھ ادائیگی کر دیتا ہے. وہ جو اس نے پکڑا ہے اس کی جیب میں چلی جاتی ہے. یعنی یہ تماشا نہیں ہے کہ جو ٹیکس گزار ہے وہ پیدل چل رہا ہے اور جو ٹیکس کلیکٹر ہے اس کو گاڑیاں دے رہے ہیں. یعنی ہو یہ رہا ہے کہ ٹیکس گزار جو ہے وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے, وہ اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے کہ جی میں وہ پیسہ بجائے اس کے مکان پہ لگاؤں کرائے پہ رکھ لیتا ہوں. اور وہ جو ٹیکس کلیکٹر ہے اس کی ایک کوٹھی سے دوسری کوٹھی بن رہی ہے, ایک گاڑی سے دوسری گاڑی اس کی ہو رہی ہے, ایک سرکاری گاڑی ملی ہوئی ہے کہ ذاتی گاڑی بھی بنا لی ہے, اور انہی ٹیکس سے. ہیومن انٹریکشن جو ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ اس کو بڑھائیں. اور جس طرح میں نے کہا ہے کہ اگر بڑھانا بھی ہے تو کوئی گارنٹی ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں کیا ہوگا. اور دوسرا جو ہے ڈیجیٹلائز کریں, جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں وہی ایک حل ہے. اور پھر بلا تفریق, بلا امتیاز, یہ نہ ہو کہ بڑی مچھلی بچ جائے اور چھوٹی مچھلی پکڑی جائے. لیکن ارشاد صاحب بڑی مچھلیوں کا بھی اپنا ہی رونا ہے, ان بیچاروں کو ایڈوانس ٹیکس پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس, تو وہ ان کی مطلب چینلائز کرنا پڑے گا ان کو. یہ ڈسکرمنیشن ختم کریں, تفریق ختم کریں. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا, آج سے اتنے اجازت دیجیے.